اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا لیکچر ہے سورۃ الانفال، تعارف اور خصوصیات، حاصلات تعلم۔ اس صورت مبارکہ کی تدریس کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ تلاوت قرآن مجید کے آداب پر عمل کر سکیں، سورۃ الانفال کا تعارف کروا سکیں، سورۃ الانفال کے مرکزی مضامین اخذ کر سکیں، سورۃ الانفال کا بامحاورہ ترجمہ کر سکیں اور اس کا فہم حاصل کر سکیں، سورۃ الانفال کی امتحان کے لیے منتخب آیات کا بامحاورہ ترجمہ سیکھ کر جائزہ کے قابل ہو سکیں، سورۃ الانفال کے منتخب الفاظ کے معنی جان سکیں۔ سورۃ الانفال قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے 8ویں سورت ہے۔ اس میں کل 75 آیات اور 10 انفال نفل کی جمع ہے۔ نفل کہتے ہیں زائد چیز کو۔ مال غنیمت کو نفل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اصل مقصود سے زیادہ ہوتا ہے۔ جہاد سے مقصود تو آخرت کا اجر ہے اور اللہ کی رضا ہے۔ مال کا ملنا اللہ تعالیٰ کا فضل اور عطیہ ہے، اس لیے مال غنیمت کو انفال کہا گیا ہے۔ اس صورت میں مال غنیمت کی تقسیم کے احکامات نازل ہوئے ہیں۔ اس مناسبت سے اس کو سورۃ الانفال کہا گیا ہے۔ ظہور اسلام سے قبل ہونے والی جنگوں میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ میدان جنگ میں جو مال جس کے ہاتھ آ گیا وہ اسی کی ملکیت ہے۔ اس زمانے میں لوگ مال و دولت کے حصول کے لیے بھی جنگوں میں شریک ہوتے تھے۔ سورۃ الانفال میں اس جاہلانہ تصور کی نفی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اسلام میں جہاد کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ غزوہ بدر کے بعد جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی طرف سے مال غنیمت کی تقسیم کے معاملے پر سوال آیا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال کو نازل فرمایا۔ اس صورت میں حکم دیا گیا کہ مال غنیمت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرد کر دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غزوہ بدر کے مجاہدین میں مال غنیمت کو تقسیم فرما دیا۔ سورۃ الانفال دو ہجری کے لگ بھگ مدینہ منورہ میں غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ اس کے اکثر مضامین غزوہ بدر کے واقعات اور مسائل سے متعلق ہیں۔ یہ جنگ اسلام اور کفر کے درمیان پہلا باقاعدہ معرکے کی حیثیت رکھتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی اور قریش مکہ کو ذلت میں شکست سے دوچار کیا۔ سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کے دن کو یوم الفرقان بھی فرمایا گیا ہے۔ فرقان کی معنی حق و باطل کے درمیان فیصلہ ہے۔ اس جنگ میں کفار مکہ کو شکست ہوئی اور اسلام کی حقانیت ظاہر ہوئی، اس لیے اسے یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ غزوہ بدر سورۃ الانفال کے بہت سے مضامین غزوہ بدر کے مختلف واقعات سے متعلق ہیں، جنہیں من و عن سمجھنے کے لیے اس غزوے کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات جاننا ضروری ہیں تاکہ اس سے متعلق آیات کو اس کے صحیح پس منظر میں سمجھا جا سکے۔ مکہ مکرمہ میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد 13 سال مقیم رہے۔ اس دوران مکہ مکرمہ کے کفار نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانسار صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو طرح طرح سے ستانے اور ناقابل برداشت تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، یہاں تک کہ ہجرت سے پہلے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، جس پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، تو کفار مکہ کو مسلسل اسی کوشش میں رہے
کیا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھی چین سے نہ رہنے دیا جائے؟ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو مدینہ منورہ میں خط لکھا کہ تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر میں پناہ دی ہوئی ہے، اب یا تو تم انہیں پناہ دینے سے ہاتھ اٹھا لو ورنہ ہم تم پر حملہ کریں گے۔ انصار میں اوس قبیلے کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ گئے تو عین طواف کے دوران ابو جیل نے ان سے کہا کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دے رکھی ہے، اگر تم مکہ میں ہمارے ایک سردار کی پناہ میں نہ ہوتے تو زندہ واپس نہیں جا سکتے تھے۔ اس دھمکی کا مطلب یہ تھا کہ اگر آئندہ مدینہ منورہ کا کوئی آدمی مکہ مکرمہ آئے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں ابو جہل سے کہہ دیا کہ اگر تم ہمارے آدمیوں کو مکہ مکرمہ آنے سے روکو گے تو ہم تمہارے لیے اس سے بھی بڑی رکاوٹ کھڑی کر دیں گے، یعنی تم تجارتی قافلے کو لے کر جب ملک شام جاتے ہو تو اس کا راستہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزرتا ہے، پھر ہم بھی تمہارے قافلوں کو روکنے اور ان پر حملہ کرنے میں آزاد ہوں گے۔ ان حالات میں کفار مکہ کا ایک سردار ابو سفیان ایک بڑا تجارتی قافلہ لے کر ملک شام گیا۔ اس قافلے میں مکہ مکرمہ کے تقریباً ہر فرد نے سونا چاندی جمع کر کے تجارت میں شرکت کی۔ یہ قافلہ 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا اور کئی ہزار دینار کا سامان لا رہا تھا۔ اس قافلے کی حفاظت کے لیے کئی مسلح افراد متعین تھے۔ جب نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کی ملک شام سے واپسی کا پتہ چلا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیلنج کے مطابق آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے پر حملے کی غرض سے اسلامی لشکر ترتیب دیا تاکہ کفار مکہ کو سبق سکھایا جا سکے۔ اس اسلامی لشکر میں صحابہ کرام کی تعداد 313 تھی۔ ان کے پاس کل 70 اونٹ، 2 گھوڑے اور 60 سریں تھیں۔ اس مختصر سامان کے ساتھ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے۔ جب ابو سفیان کو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کا علم ہوا تو اس نے ایک تیز رفتار ایلچی ابو جہل کے پاس بھیج کر اس واقعہ کی اطلاع دی اور اسے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ مسلمان پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا۔ مزید برآں وہ اپنے قافلے کا راستہ بدل کر بحر احمر کے ساحل کی طرف نکل گیا تاکہ وہاں سے چکر کاٹ کر مکہ مکرمہ پہنچ سکے۔ ابو جہل نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر ایک بڑا لشکر تیار کیا اور مدینہ منورہ پر حملے کی خاطر روانہ ہو گیا۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملی کہ ابو سفیان تو قافلہ لے کر نکل چکا ہے اور ابو جہل 1000 افراد پہ مشتمل لشکر لا رہا ہے، تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے مشورہ کیا۔ سب نے یہی رائے دی کہ اب مشرکین سے ایک فیصلہ کن معرکہ ہو جانا چاہیے۔ بدر کے مقام پر دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں کی تعداد اور ساز و سامان دشمن کے مقابلے میں بہت کم تھا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی۔ ابو جہل سمیت قریش کے 70 سردار مارے گئے، 70 افراد گرفتار ہوئے اور باقی لوگ میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ سورۃ الانفال، مضامین اور علمی و عملی نکات۔ سورۃ الانفال کا مرکزی مضمون اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے آداب و فضائل کا بیان اور صلح و جنگ کے احکامات کی وضاحت ہے۔ انفال میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات بھی یاد دلائے۔ مسلمانوں نے جس جان ساری کے ساتھ یہ جنگ لڑی ان کی تعریف اور حوصلہ افزائی بھی فرمائی، ساتھ ساتھ ان کمزوریوں کی نشاندہی بھی کی گئی جو اس جنگ میں سامنے آئیں۔ آئندہ کے لیے ایسی ہدایات بھی دی گئی جو ہمیشہ مسلمانوں کی کامیابی
اور فتح و نصرت کا سبب بن سکتی ہیں۔ جہاد اور مال غنیمت کی تقسیم کے بہت سے احکام اس صورت میں بیان ہوئے۔ غزوہ بدر اصل میں کفار مکہ کے ظلم و ستم کی پس منظر میں پیش آیا تھا۔ اسے سورۃ الانفال میں ان حالات کا بھی ذکر کیا گیا جن میں نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کا حکم ہوا۔ نیز جو مسلمان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے ان کے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائیں۔ سورۃ الانفال کے مضامین کو نکات کی صورت میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے۔ سورت کے آغاز میں مسلمانوں کو تقویٰ، اطاعت حق، ذکر الہی اور اللہ تعالیٰ پر توکل کی تعلیم دی گئی۔ سورت کے آغاز اور اختتام پر سچے اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی ہیں اور اللہ کی طرف سے عنایات کے وعدے کا ذکر ہے۔ غزوہ بدر میں فرشتوں کے نزول کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور حضور اقدس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کا حکم بہت تاکید کے ساتھ دیا گیا ہے۔ جہاد میں ثابت قدمی کی تلقین کے ساتھ ساتھ کفار سے میل جول کے ضوابط کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں۔ باہمی جھگڑوں اور اختلافات کے برے نتائج سے خبردار کیا گیا ہے۔ اہل مکہ اور آل فرعون کے کردار میں یکسانیت اور ان کے انجام سے خبردار کیا گیا ہے۔ صلح و جنگ کے قوانین اور جنگی قیدیوں کے بارے میں جامع ہدایات دی گئی ہیں۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے وقت آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی تدابیر کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مدینہ منورہ کے علاوہ دیگر علاقوں میں مقیم مسلمانوں کو بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے کی تلقین کی گئی ہے۔ سورۃ الانفال کے مطالعہ سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے چند ایک درجہ ذیل ہیں۔ ظاہری وسائل کے کی بجائے اللہ کی ذات پہ اعتماد کرنا اور اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دینا انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنے سے شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ مال اور اولاد کی محبت میں حد سے بڑھ جانا فتنے کا باعث ہے۔ حق و باطل کی کشمکش کے نتیجے میں اہل حق اور اہل باطل کے درمیان فرق قائم ہو جاتا ہے، یوں کھرے اور کھوٹے الگ الگ کر دیے جاتے ہیں۔ دین اسلام میں جہاد کا اہم مقصد فتنے کا خاتمہ اور اللہ کی زمین پر اس کے دین کا غلبہ ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور وہ انہیں برے اعمال خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دشمنوں کے مقابلے میں ہمہ وقت تیار رہنے اور ہر دور کے تقاضوں اور ضروریات کے مطابق جنگی ساز و سامان کی تیاری اور فراہمی کا حکم دیا ہے۔ دین اسلام میں جہاد کا اہم مقصد فتنے کا خاتمہ اور اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس کے دین کا غلبہ ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور انہیں برے اعمال خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دشمن کے مقابلے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنے اور ہر دور کے تقاضوں اور ضروریات کے مطابق جنگی ساز و سامان کی تیاری اور فراہمی کا حکم دیا ہے۔ سچے ایمان والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت اور اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور آپس میں خیر خواہی اور ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے امت مسلمہ دیگر قوموں کے برعکس عذاب الہی سے محفوظ کر دی گئی ہے۔ سورۃ الانفال کی آیت 33 میں ارشاد ربانی ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں عذاب دے
جبکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے جبکہ وہ استغفار کرتے ہوں۔